اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز سے بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ صفر المظفر کی 25 تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اسی تاریخ کو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کا وصال ہوا ہے۔ 25 صفر المظفر کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں جہاں پر بھی آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے موجود ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں جو ہے آپ کا عرس مبارک مناتے ہیں، اور آپ کا مزار مبارک بریلی شریف کے اندر موجود ہے، اور بریلی شریف کے اندر آپ کا عرس مبارک اس انداز میں منایا جاتا ہے، اس انداز میں منایا جاتا ہے کہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بہت سارے بزرگوں کا عرس تو منایا جاتا ہے، مگر جس انداز سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جاتا ہے، کسی بھی بزرگ کا جو ہے عرس اس انداز سے نہیں منایا جاتا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے عرس میں جو ہے اکثریت علماء اکرام کی ہوتی ہے، اور جہاں پر عوام کی اکثریت ہوتی ہے، مگر میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے آستانے پر جو ہے جید علماء اکرام کی حاضری ہوتی ہے، اور مقامات پر جہاں پر عرس ہوتا ہے وہاں پر جو ہے بھیڑ بھاڑ کے موقع پر بہت سارے خرافات والے کام بھی پائے جاتے ہیں، جہاں پر عورتوں کا بھی ہجوم ہوتا ہے، بچوں کا بھی ہجوم ہوتا ہے، اور بے پردگی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر بریلی شریف کی سرزمین پر واحد ایک ایسا عرس منایا جاتا ہے جس میں نہ ایک بچی ہوتی ہے اور نہ ایک عورت ہوتی ہے، صرف مردوں کا مجمع ہوتا ہے، آدمیوں کا مجمع ہوتا ہے، اور ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں سے زیادہ تعداد میں جو ہے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، مگر کہیں پر بھی جو ہے بے پردگی کا کوئی صائبہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ یعنی بے پردگی جس کو کہا جاتا ہے، ایسا کوئی سامان جو ہے وہاں پر آپ کو ملے گا ہی نہیں کہ جو بے پردگی میں جس کا شمار کیا جائے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی سیرت مبارکہ جو ہے وہ صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ نے جہاں پر ہم اور آپ کو تعلیم دی ہے وہیں پر آپ نے جو ہے عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ آپ نے
عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ اگر آپ آج بھی یہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، جب آپ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے مزار مبارکہ پر جائیں گے تو وہاں پر جو ہے یہ چادروں کا انبار آپ کو نہیں ملے گا۔ جیسے اور مزاروں پر ہوتا کیا ہے کہ ایک چادر ادھر ڈالی جاتی ہے، ابھی اس چادر کو پڑے ہوئے چند منٹ نہیں گزرتے مجاور کھینچ کر لے جا کر پھر دکان پر رکھ دیتے ہیں، وہی چادر پھر بکنے لگتی ہے، پھر وہی چادر بک کر مزار پر آتی ہے۔ اس طریقے سے بار بار جو ہے چادروں کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے، مگر میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی مزار مبارکہ پر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ ایک چادر ڈال دی گئی ہے اظہار تعظیم کے لیے، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ یہ مزار، یہ قبر جو ہے کسی معمولی انسان کی قبر نہیں ہے، بلکہ کسی بزرگ کی قبر ہے، کسی بلند مقام والے انسان کی قبر ہے۔ اس لیے چادر کو ڈال دیا گیا ہے، اب بزنس نہیں بنایا گیا۔ چادر تو ڈال دیا گیا مگر چادر کو بزنس نہیں بنایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی یہ تعلیم ہے کہ جب تک چادر پھٹ نہ جائے تب تک دوسری چادر قبر پر نہ ڈالی جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھاتے ہیں وہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اسی وجہ سے اٹھاتے ہیں کہ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان باتوں کو واضح کر کے اپنی کتابوں کے اندر لکھ دیا ہے کہ جس سے ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں، جس سے ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں۔ تو جب ان کی دکانیں بند ہوتی ہیں تو وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں، وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے وہ میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ایسے چند لوگوں کے انگلی اٹھانے سے آپ کی شان و عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ عزت اور ذلت دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلت دینا چاہے کوئی شخص اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ اور میرے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو تو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنا کر بھیجا ہے، آپ کو روئے زمین پر مجدد بنا کر بھیجا ہے۔ اور مجدد کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ ذوالجلال یعنی اللہ تعالی ہر 100 سال کے شروع میں یا آخر میں، ہر 100 سال کے شروع میں یا آخر میں اس امت کے اندر ایک آدمی پیدا فرماتا رہے گا، یعنی وہ صدی کے شروع میں آئے گا یا صدی کے آخر میں آئے گا۔ اور کس لیے آئے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو اس دین کو اثر نو قائم اور مضبوط کرتا رہے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک پر جب آپ غور کریں گے تو سب سے پہلے یہ معلوم ہوا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر صدی کے شروع یا آخر میں ایک مجدد بھیجے گا، ایک مجدد بھیجے گا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر انبیاء اکرام یعنی نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ بند ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، مگر اب رب کا فضل و کرم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا مگر ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک انتظام کر دیا کہ ہر صدی کے شروع میں یا آخر میں جو ہے
ایک مجدد کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا رہے گا، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا رہے گا۔ اور وہ مجدد آ کر کرے گا کیا؟ وہ مجدد آ کر اسلام کے چہرے پر جو گرد و غبار پڑ چکا ہوگا، بدعتوں کا، خرافاتوں کا، اس طریقے کے جو گرد اسلام کے چہرے پر پڑ چکے ہوں گے، وہ مجدد آ کر جو ہے ان گرد و غبار کو صاف کر کے، شفاف کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرے گا۔ یہ مجدد کا کام ہوگا۔ یعنی مجدد جو آئے گا وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے گا، اور اسلام کے نام پر جو خرافات پھیل چکے ہوں گے، جو بدعتیں پھیل چکی ہوں گی، اس کو ختم کرے گا، اس کو ختم کرے گا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں کہ یہ مجددین کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ پہلی صدی سے۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ یہاں سے سلسلہ جو ہے شروع ہوتا ہے، اور 14ویں صدی کے مجدد جو ہے حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ تو 14ویں صدی میں ہر صدی میں ایک مجدد پایا گیا ہے۔ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو نام جو ہے مل جائے گا، کیونکہ علماء کرام نے ہر مجدد کی سیرت پر کتابوں کو لکھا ہے، ہر مجدد کی سیرت پر کتابیں ملتی ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، پہلی صدی سے 14ویں صدی تک، 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ہے۔ اور یہ مجدد کا جو چناؤ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ میں مجدد ہوں، میں مجدد ہوں، اس طریقے سے چناؤ نہیں ہوتا، بلکہ اس صدی کے جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، جو علماء ربانیین ہوتے ہیں، وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے مجدد ہے۔ جب وہ مان لیتے ہیں اور وہ اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے، یہ عالم دین، یہ عالم جو ہے اس صدی کا مجدد ہے، تب جا کر یہ بات قبول کی جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے اس بات کا حقدار ہے کہ اس صدی کا یہ مجدد ہے۔ اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے بارے میں تو اجماع اہل سنت ہے کہ آپ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ یہ چیز اجماع اہل سنت ہے کہ آپ 14ویں صدی کے مجدد ہیں۔ تمام علماء اہل سنت نے جو ہے اس بات کو قبول کیا ہے، مانا ہے اور اعلان کیا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، مجدد کا جو کام ہوتا ہے، مجدد کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بدعتوں کا ختم کرنا، خرافاتوں کا ختم کرنا، اور اعتقاد کے معاملے میں یعنی عقیدے کے تعلق سے جو لوگوں کے اندر کمزوریاں آ گئی ہو، اس کمزوریوں کو ختم کرنا۔ اب ان سب چیزوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے جب آپ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی جو ہے اندازہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے کس طریقے سے ان سب چیزوں پر کام کیا ہے۔ جب آپ 1856 عیسوی میں بریلی کی سرزمین پر تشریف لائے، اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ اس وقت کے مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ انگریزوں نے جو ہے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا تھا، مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا تھا، ان کے اندر جو ہے فرقہ واریت پیدا کر دی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، 1856 سے پہلے جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر
صرف 2 فرقے تھے۔ 1856 سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر صرف 2 فرقے پائے جاتے تھے، ایک جو ہے اہل سنت و جماعت تھے اور دوسرا جو ہے شیعہ حضرات۔ ان دونوں کے علاوہ جو ہے تیسرا کوئی فرقہ جو ہے ہندوستان کی سرزمین پر نہیں تھا۔ 1856 کے بعد جو ہے تمام فرقے پیدا ہوئے، اور میرے سیدی سرکار اعلی حضرت کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ 1856 عیسوی میں ہوئی ہے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ نے 13 سال کی عمر میں جو ہے جا کر تمام علوم کو حاصل کر لیا، اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے آپ کے والد محترم نے قلم دے دی، تو اس وقت جو ہے ہندوستان کی فضاؤں میں اس طریقے سے خرافات پھیلے ہوئے تھے کہ کہیں پر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، کہیں پر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے، کہیں پر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، کہیں پر کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کا علم جو ہے یعنی نبی کے مقابلے میں شیطان کو لا کر شیطان کا علم زیادہ بتایا جا رہا تھا، نبی کا علم کم بتایا جا رہا تھا۔ کہیں پر فضاؤں میں یہ باتیں گونج رہی تھی کہ نبی ولی جن شیطان بھوت پریت سب برابر ہے۔ اس طریقے کے خرافات، اس طریقے کے عقیدے جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ایسے پرفتن دور میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کو پیدا فرمایا، اور ایسی صلاحیت دی کہ جب آپ نے اپنی قلم کو چلانا شروع کیا ہے اور ایک ایک لوگوں کی گرفت کرنی شروع کی ہے، تو کوئی بھی گستاخ نبی، کوئی بھی گستاخ رسول جو ہے وہ آپ سے بچ نہیں سکا۔ آپ نے جو ہے تمام بزرگوں کی باتوں کو جمع کر کے انسائیکلوپیڈیا کی شکل میں فتاوی رضویہ ہم اور آپ کو دے دیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ فتاوی رضویہ جو ہے یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو ہے ہر فتنے کا جواب ہے، یعنی جو فتنے اس وقت موجود تھے اس کا بھی جواب ہے، اور جو آج مولائی فتنہ اور اس طریقے سے جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ہر فتنے کا جواب جو ہے میرے سیدی سرکار اعلی حضرت نے بہت پہلے لکھ دیا اور فتاوی رضویہ کی شکل میں ہم اور آپ کو عطا کر دیا۔ اب اگر ہم اور آپ کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنی ہے تو اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا یا سمجھنا پڑے گا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ کتاب جس کو فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک چلتی پھرتی کتاب ہے، نہیں میرے مسلمان بھائیوں۔ ڈاکٹر اقبال جیسا شخص جب فتاوی رضویہ کو پڑھتا ہے تو کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس صدی کے جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ، اس صدی کے یعنی 14ویں صدی کے امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ کا مقام علمیت میں جو ہے اتنا بلند ہے کہ 14ویں صدی میں جو ہے آپ کا کوئی نظیر پیدا ہی نہیں ہوا۔ چاہے آپ علم دین کے حوالے سے دیکھیں، چاہے آپ سائنس کے حوالے سے دیکھیں، چاہے میتھمیٹکس کے حوالے سے دیکھیں، میراث کے حوالے سے دیکھیں، قرآن و حدیث کے حوالے سے، جس نظریے سے آپ دیکھیں گے آپ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کو بے مثال پائیں گے۔ ہندوستان کے مسلمان جو ہے وہ صرف اعلیٰ حضرت کو ایک عالم سمجھتے ہیں، مگر میرے مسلمان بھائیوں پاکستان کے ایک بہت بڑے سائنسداں ہیں
جن کا نام عبد القدیر ہے، جن کا نام عبد القدیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر سائنس کے حوالے سے میری پیاس کسی نے بجھائی ہے تو وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان پہ۔ اور امریکہ کے اندر آپ کی لکھی ہوئی کتابوں پر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں کہ آپ نے سائنس کے ایسے جزیات کو بیان کر دیا کہ جہاں تک آج سائنس پہنچنے پر مجبور ہے، مگر میرا امام بہت پہلے وہ باتیں لکھ کر چلا گیا ہے، میرا امام بہت پہلے لکھ کر چلا گیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے جو ہے جہاں پر ہم اور آپ کو کتابوں کی شکل میں جو ہے ایک بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے، وہیں پر جو ہے آپ نے عمل کی بھی صورت میں ہم اور آپ کو ایک بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اب چند باتیں جو ہے بدعت کے تعلق سے سن لے، پھر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جیسے آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو ہے بدعتوں کو فروغ دیا، جو کہ یہ سراسر بے بنیاد جھوٹ ہے، جو آپ کی ذات پر باندھا جاتا ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف زبانی خرچے ہے، صرف زبانی خرچے ہے، دلیل نہیں ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، ان کو انگلی اٹھانے کا موقع کہاں سے ملا؟ وہ موقع ہم اور آپ نے دیا، وہ موقع ہم اور آپ نے دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھ لے، آج مزاروں پر آپ چلے جائیں، آج مزاروں پر آپ چلے جائیں، وہاں پر اتنے زیادہ خرافات ہونے لگے ہیں کہ اللہ کی پناہ میرے مسلمان بھائیوں، اسی مزار کے اندر جو مجاور ہوتے ہیں وہ آنے والے کو پکڑ کر جو ہے سجدہ بھی کروا رہے ہیں، مزار کو چموا رہے ہیں اور تمام طرح طرح کے خرافات کروا رہے ہیں۔ تو اب دیکھنے والا جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے، اب اس کو کیا معلوم کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کیا ہے، آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ اس نے تو دیکھا کہ سامنے والا جو ہے یہ دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں سنی ہوں، تو جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں سنی ہوں اور دیکھنے والے کو جو ہے موقع مل گیا، اس نے کہا کہ دیکھو یہی بریلوی ہوتے ہیں، ان کے امام کی یہی تعلیم ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، موقع ہم نے دیا ہے، میرے امام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، نہ میرے امام کی یہ تعلیمات ہے، بلکہ میرے امام نے تو مزاروں پر جانے کا پورا ایک طریقہ ہم اور آپ کو سکھایا کہ کس طریقے سے مزاروں پر جایا جائے، کس طریقے سے فاتحہ پڑھا جائے، کس طریقے سے واپس آیا جائے۔ آپ نے تو پورا ایک طریقہ ہم اور آپ کو سکھایا ہے، مگر ہماری کم علمی کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو یہ موقع ملا کہ وہ ہمارے امام پر جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ کہ جو وہاں پر مجاور جو آج کل گنڈائی کرتے ہیں، جیسے اجمیر ہے، یہ کچھوچا مقدسہ ہے، اس طریقے سے بہت سارے مزارات ایسے ہیں جہاں پر مجاور جو ہے وہ گنڈائی کرتے ہیں، یعنی اس طریقے سے آنے والوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں کہ کوئی غیر بھی جو ہے اس طریقے سے کسی کے ساتھ نہیں کرتا ہے۔ تو اب یہ لوگ، ان میں بھی کچھ گمراہ ہو چکے ہیں، ان میں بھی کچھ گمراہ ہو چکے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانے تک جو ہے اجمیر شریف کی سرزمین پر جو مجاور تھے وہ تو کچھ اور تھے، مگر اب ان کا جو پلہ ہے وہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہو گیا ہے؟ اب وہاں کے مجاور جو ہے بہت تیزی کے ساتھ قادیانی ہو رہے ہیں، قادیانی ہو رہے ہیں۔ یہ پیسہ کا نشہ ہے جو ہم اور آپ نے ان کے جیبوں میں ڈالا اور ان کا جیب بھرتا رہا، جو حرام کا کھاتے رہے، جب ان کا خون، ان کا دماغ، ان کا دل
سب حرام کا ہو گیا، ان کا پورا جسم جو ہے جب حرام کا ہو گیا تو اب ان سے جو ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات ہضم نہ کی ہو رہی ہے، نہ ان کو سمجھنے کی توفیق ہو رہی ہے، وہ قادیانیت کی طرف جا رہی ہے۔ اور جب علماء کرام ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو صحیح بات بتاتے ہیں، تو وہ علماء کرام کو گالی دیتے ہیں، کبھی میرے امام کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں تو کبھی کسی اور علماء دین کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب یہ لوگ ہمارے امام سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے امام پر یہ لوگ انگلی کیوں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے امام نے جو دائرہ بنایا تھا، جو سرکل بنایا تھا، یہ سرکل سے دائرے سے باہر جا چکے ہیں، تو اب دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا پڑے گا، تو اس لیے جو ہے یہ ذاتی دشمنی پر اتر آئے۔ میرے امام نے اپنی تعظیم کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے کتابوں کے اندر نہیں لکھا تھا، بلکہ قرآن و حدیث کی جو تعلیمات تھی وہ آپ نے لکھا تھا، مگر ان کو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہضم نہیں ہوئی، وہ میرے امام کو جو ہے نشانہ بنانے لگے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب انسان سامنے والے کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے تو وہ ذاتی دشمنی پر ہی اتر آتا ہے، تو وہی ہوا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے امام 14ویں صدی کی حقانیت کی پہچان ہے۔ اس صدی میں اگر کوئی پہچان ہے تو امام احمد رضا حقانیت کی پہچان ہے۔ ہر صدی میں کوئی نہ کوئی پہچان بنتا رہا۔ ایک زمانہ تھا حضرت ابو بکر حقانیت کی پہچان تھے، پھر ایک زمانہ آیا حضرت علی حقانیت کی پہچان بنے، پھر ایک زمانہ آیا حضرت امام حسین حقانیت کی پہچان بنے، پھر ایک زمانہ آیا امام اعظم ابو حنیفہ حقانیت کی پہچان بنے، پھر ایک زمانہ آیا امام شافعی حقانیت کی پہچان بنے، پھر ایک زمانہ آیا امام مالک حقانیت کی پہچان بنے، اور پھر ایک زمانہ آیا امام احمد بن حنبل جو ہے حقانیت کی پہچان بنے۔ اس طریقے سے ہر زمانے میں جو ہے کوئی نہ کوئی ذات جو ہے حقانیت کی پہچان بنتی رہی ہے اور لوگ اسی سے جڑ کر رکھے ہیں۔ 14ویں صدی میں اگر کوئی حقانیت کی پہچان ہے، کوئی نشان ہے، تو وہ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں۔ ہم سنی ہیں، حنفی ہیں، بریلوی ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت سے جڑ کر رہے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے اور ان سے محبت کرتے رہیں، تاکہ ہمارا جو خاتمہ ہو وہ ایمان پر ہو، ہم دنیا سے جائیں ایمان کے ساتھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔